بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی یہ پکا رافضی ہے، اس کے رافضی ہونے میں کوئی شک موجود نہیں ہے۔ اس کی محنت رات دن ایک ہی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے اور اہل سنت اپنے آپ کو کہلا کر یہ ظلم کر رہا ہے اور اہل سنت لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب صحابہ سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر پوری کی پوری شریعت سے بھی، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ عینی شاہد اور گواہ ہیں نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے۔ اب ان سے اعتماد اٹھانا چاہتا ہے اور یہ پوری محنت کر رہا ہے۔ میں تمام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے اور تمام اس کے سننے والوں سے عرض کروں گا کہ آپ اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ یہ سنی آدمی ہے یا یہ سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے کئی بیان دے چکا ہوں، آپ نے وہ جنہوں نے سنے ہیں انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ سب بغیر سند کے اور سب کمزور روایات کو یہ پیش کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ایک بات یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے حضرت حسن کی صلح ہوئی تو حضرت حسن نے کچھ شرائط رکھی تھی اور حضرت امیر معاویہ نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا تھا۔ آپ سنیں اور پھر میں اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ جن شرائط کے تحت انہوں نے صلح کی تھی، اب وہ شرائط بھی میں نے اس پیپر کے اندر لکھ دی ہوئی ہیں کہ وہ کن شرائط کے تحت صلح ہوئی تھی، اور یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ائمہ لکھتے آئے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا کہ خالی گلی صلح ہو گئی تھی، کسی امید کے اوپر ہوئی تھی۔ یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ الاصابہ ابن اثیر کی اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی۔ البدایہ والنہایہ میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط تھیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے۔ کوئی نہیں، شورا کے اپنے بیٹے کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 4 سال پہلے نامزد کر دیا اور زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر بن عدی کا قتل کروایا المسلم۔ چوتھا، آل محمد کے لیے جو خمس ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے۔ یہ واحد شرط ہے جس کے اوپر عمل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا۔ مگر یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط کو پورا نہیں کیا۔ اب اس کی کتاب، اس نے جو ریسرچ پیپر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اس میں بھی اس نے ان 4 کتابوں کا حوالہ پیش کیا، الاصابہ کا، فتح الباری کا، الاستیاب کا، البدایہ والنہایہ کا۔ یہ 4 کتب کا حوالہ اس نے پیش کیا، لیکن یہ شرائط ان 4 کتب میں موجود نہیں ہے تو ان شرائط کو پیش کرے کوئی بندہ۔ اس کو ماننے والے اس سے کہو کہ یہ شرائط ان 4 کتابوں سے نکال کے دیجئے، جس طرح تو نے بیان کیا اور جس طرح تو نے لکھا اس طرح کی یہ شرائط ان کتابوں سے نکال کے دیجئے۔ ان شرائط، اس طرح کی شرائط موجود نہیں ہے۔ دوسری بات کہ جن کتابوں کا حوالہ پیش کیا، نہ جلد بتائی نہ صفحہ بتایا، ایسے علم تھا، یہ جانتا ہے، یہ بغض معاویہ میں اتنا آگے نکل چکا ہے، یہ اتنا آگے نکل چکا ہے بغض معاویہ میں، اسے علم تھا کہ یہ شرطیں موجود نہیں ہیں، اس لیے اس نے جلد بھی نہیں بتائی، صفحہ بھی نہیں بتایا، اور صرف کتابوں کے نام اس نے لکھے ہیں اور وہی کہے ہیں۔ اسے پتہ تھا ان کتابوں میں شرائط موجود نہیں ہے۔ اور پھر پہلی شرط اس نے جو لکھی کہ حکومت اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں گے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر، یہ شرط بھی ان کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے فتح الباری میں اگر موجود ہے تو ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ تم قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرو گے، خلفائے راشدین کا ذکر تک موجود نہیں ہے۔
یہ کہاں سے لیا خلفاء راشدین والی بات؟ یہ کشف الغمہ سے لیا ہے جی، ان کی کتاب میں یہ شرط موجود ہے، وہاں سے لے کر اس نے یہاں درج کر دی ہے۔ اہل سنت کی کسی کتاب میں جو امہات کتاب ہے ان میں سے کسی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے شرط۔ اور پھر جتنی یہ شرائط ہے کہیں موجود ہے تو وہ بغیر سند کے موجود ہے۔ سند پیش کرو، با سند پیش کرو، ایک شرط جو سند کے ساتھ پیش کرو کہ یہ شرط ہے اور اس شرط کو حضرت امیر معاویہ نے پورا نہیں کیا، جس سند کے ساتھ موجود ہو۔ کوئی بھی سند نہیں ہے، پہلی بات ان کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ باقی جن کتابوں میں موجود ہے الفاظ کی کمی پیشی کے ساتھ جہاں موجود ہیں وہاں اس کی سند موجود نہیں ہے، ایک شرط بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جب شرط ثابت نہیں ہے، اتنا بڑا مقدمہ تم لڑ رہے ہو اور بغیر سند کے لڑ رہے ہو، اتنا بڑا مقدمہ ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ صحابی رسول پہ تم تمہارا کرنا چاہتے ہو، صحابی رسول کو بدنام کرنا چاہتے ہو اور بغیر سند کے بات کرتے ہو۔ سند پیش کرو، لیکن تم سند پیش نہیں کر سکتے ہو، سند ہے ہی کہیں نہیں۔ یہ بغض معاویہ میں ہے، صرف بغض معاویہ کے بغض میں بس جو منہ میں آیا وہ بکتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات اسے نظر نہیں آتی کہ فتح الباری میں یہ بات تو موجود ہے، جو شرائط بھی ہوئی تھی جلد نمبر فتح الباری میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 65 وہاں موجود ہے کہ جو شرائط حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے طے ہوئی تھیں ان شرائط پہ حضرت امیر معاویہ نے پورا عمل کیا۔ اگر شرائط پہ عمل نہیں ہوا تھا تو حضرت حسن کیوں نہیں نکلے، حضرت حسین کیوں نہیں نکلے؟ 20 سالہ حکومت رہی، 20 سال تک حضرت حسین باہر نہیں آیا اگر شرط پہ عمل نہیں ہوا تھا۔ شریعت بگڑ چکی تھی تو حضرت حسن اور حضرت حسین کیوں بیٹھے رہے، مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ اور پھر جو ثالث تھے فیصلہ کرنے والے 2 بندے، ان بندوں نے شرائط پہ عمل نہیں کروایا۔ بتاؤ کہیں موجود ہو کہ ثالثوں نے کہا ہو کہ معاویہ تو شرائط پوری نہیں کر رہا؟ ثالث جو درمیان میں موجود تھے ان ثالثوں نے کبھی یہ بات کہی ہو؟ حضرت حسن نے یہ بات کہی ہو؟ حضرت حسین نے یہ بات کہی ہو؟ بتائیے کہیں کتابوں میں اگر موجود ہے۔ نہیں ہے تو یہ مرزے کی اپنی چلاکی ہے اور اسی چلاکی کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں آخر میں پھر یہی التماس کروں گا کہ اس سے بچیے، یہ ایک رافضی ہے اور تمہیں رافضیت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وما علینا الا